وعطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نبی یرا ما لا یرا الناس حوله ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد. ان قال فی یوم مقالۃ غائب فتصدیقها فی اليوم او فی ضحى الغد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ جو میں نے آپ کے سامنے عربی اشعار پڑھے ہیں، ان کا معنی یہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نعت ہے. آخری شعر قصیدہ بردہ شریف کا ہے، لیکن پہلے دو شعر جو ہیں یہ وہ نعت ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پڑھا کرتے تھے. اس کا معنی مختصراً یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ زبان اطہر عطا کی تھی کہ اس زبان اقدس سے جس کے لیے جو نکل جاتا تھا اسی دن یا اگلے دن پورا ہو جاتا تھا. اب دیکھیے نا، معنی سمجھ میں آیا تو ایمان کو ذوق ملا. تو ذہن بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کو عربی سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، ترجمہ سکھائیں. کم سے کم اتنی عربی تو آتی ہو نا کہ جو ہماری ضروری چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پتہ چلے کہ کیا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. تو آپ یقین جانیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عربی زبان سے پیار کرو 3 وجوہات کی وجہ سے. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کی زبان ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ مصطفیٰ کریم کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ کل اہل جنت کی زبان ہے. جنت میں جانے کی آرزو ہو تو وہاں کی زبان بھی آنی چاہیے، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے.
تو اس کو ہمیں ذہن میں نشین کرنا چاہیے. تو میں نے یہ ایسے ہی ذوق کے لیے آپ کے سامنے صحابہ کی نعت کے چند الفاظ پڑھے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اس دور فتن میں ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ اعتقادی ایمان کے ساتھ ساتھ عملی ایمان کی خیرات بھی نصیب ہو جائے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، مراقبے کرنا، مختلف مجاہدات اور عبادات کرنا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں دل و نگاہ کا اسلام نصیب ہو جائے، دل و نگاہ کا اسلام نصیب ہو جائے. پھر لذت ہی لذت ہے، پھر کیف ہی کیف ہے، پھر یقین جانے حلاوتی. میں انتہائی فاسق و فاجر و غافل انسان ہوں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ پھر لذتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میری زبان سے یہ جملہ بھی نکل جاتا ہے، یا اللہ زندگی میں اگر یہ ساری محنت و کوشش و کاوش جو تیری توفیق سے ہے، اس کا صلہ یہ ملنے والی لذت بھی تو بنا دینا تو یہ بھی کوئی چھوٹا صلہ نہیں. جنت، آخرت، حشر، اللہ کی بخشش، انعام، اکرام، وہ تو بہت آگے کی چیزیں ہیں نا. آپ یقین جانیے سجدوں کی لذت، ذکر خدا کی لذت، نماز کی لذت، یہ لذتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے جو اعمال ہیں ان کے مقابلے میں یہ انعام بھی کیا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ ہمیں وہ دل و نگاہ کی لذتوں والا ایمان نصیب فرمائے. آج اس پاک پروردگار کی توفیق سے جس موضوع کو میں عنوان گفتگو بنانے جا رہا ہوں اس کو میں نے ایک مصرے کی شکل دی ہے. آپ اس سے مفہوم سمجھ جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سبق ہم سیکھیں، یاد کریں. میں آپ کو بتا کے یاد کروں، آپ اسے سن کے یاد کریں. وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے، عہد وفا کو بھولنے والوں، عہد وفا کو بھولنے والوں، سوچو رب سب دیکھ رہا ہے. یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ، ذرا سب پڑھیے نا، لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یقین جانیے اس کلمہ میں، اس کلمہ، اور میں نے آپ کو پتہ ہے کس لیے یہ کلمہ پڑھایا. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، ایک کمرے میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نا واچ کر کے تو فرمایا کوئی دوجا تے کوئی نہیں نہ بیٹھا، سارے اپنے ہی نے. تو ساروں نے کہا جی حضور سب اپنے ہی ہیں، مطلب کوئی بھی منافق یا کافر یا کوئی اور جو ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کنڈی لا دو. تو آپ نے نا دروازہ لاک کروا دیا، بند کروا دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اب کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھایا. اچھا جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا نا تو آپ نے فرمایا مبارک ہو، اس عمل سے اللہ نے تمہیں جنت عطا کر. وہ تو کرم ہی کرم ہے نا، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے. تو یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دراصل یہ دو جملے ہیں، ایک میں توحید ہے اور دوسرے میں رسالت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، یہ اجر ملتا ہے، یہ مقام ملتا ہے. وہ بھی پہلو اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دو عہد ہیں جو ہم اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کر کے کرتے ہیں. ایک عہد خدا سے ہے اور دوسرا عہد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم کس سے عہد کرتے ہیں؟ اللہ سے. جیسے آپ زندگی میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کبھی زبانی کبھی ریٹن، تو ایسے ہی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے رب سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. یہ محض ثواب کمانے کا جملہ نہیں ہے، یہ اس عہد کو ریفریش کرنے کا، اس کو ریمائنڈ کرنے کا، کہ وہ پھر سے ذہن میں تازہ ہو جائے اور پھر سے پتہ یاد آ جائے کہ میں نے رب سے ایک عہد کیا ہوا ہے. اور اسی طرح جب آپ دوسرا جملہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عہد کرتے ہیں، ان سے ایک وعدہ کرتے ہیں. اب یہ ہم پتہ نہیں دن میں کتنی بار اس کو ریفریش کرتے ہیں، کتنی بار اس کو دہراتے ہیں، کہاں کہاں، کبھی اذان میں، کبھی نماز میں، کبھی نماز کے بعد اذکار میں ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں کسی جگہ پر بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ عہد وفا کو بھولنے والوں سوچو رب سب دیکھ رہا ہے. کہ اے کلمہ پڑھنے والے، عہد وفا کو ریفریش کرنے والے، ذرا عملاً بھی تو غور کرنا کہ یہ تو رب سے روز کہتا ہے کہ بس یا اللہ اب یہ عہد رینیو ہو گیا تو اب میں انشاءاللہ ٹریک پہ پھر بھی ٹریک پہ نہیں آیا، فجر پہ نہیں آیا، زور پہ نہیں آیا، عصر پہ نہیں آیا، مغرب پہ نہیں آیا، عشاء پہ نہیں آیا، ایک ہفتہ نہیں آیا، مہینہ نہیں آیا، سال نہیں آیا، اور کرتے 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 ساری زندگی نہیں آیا، تو کیا کمایا؟ پھر کیا کمایا ہم نے؟ وہ کسی نے کہا تھا موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. موت کی آخری ہچکی. اب تو یوٹیوب پہ بچے بھی دیکھ سکتے، پہلے بچوں کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی تھی، بڑوں کے ہاتھوں میں ہی بزرگ دم دیا کرتے تھے اور جان اللہ کے سپرد کرتے تھے، تو چند لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ وہ آخری ہچکی کیا ہوتی ہے، جان کیسے نکلتی ہے، جان کنی کیا ہوتی ہے. لیکن اب تو آپ یوٹیوب پہ جائیں تو بیٹے ایک نہیں، آپ 100 موت کی آخری ہچکیوں کے سین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. میں نے دیکھی ہوئی آخری ہچکیاں اپنے ہاتھوں میں نے آخری ہچکیاں دیکھی ہوئی ہیں. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، ساری ہستی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. پوری زندگی کا نچوڑ، خلاصہ، کرکس، ماحصل اس ایک آواز میں ہوتا ہے. وہ ہچکی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ بندہ زندگی میں خسارہ کر کے آیا ہے یا فائدہ لے کے آیا ہے. فائدہ لے کے آیا. پہلے تو وہ میں حضرت بلال حبشی کی آپ کو بات سناتا تھا نا، آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کا ذکر میں کرتا ہوں ڈیٹیل میں. جب ان کا وقت نزا آیا نا تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو فوراً یہ آخری جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ایک جملہ بولنے لگے، مرحبم بالموت، مرحبم بالموت، مرحبم، خوش آمدید موت، خوش آمدید موت، خوش آمدید موت. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں. پھر فوراً جب انہوں نے دیکھا نا لوگوں کے چہروں پہ تعجب، تو ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جا حبیبی، او تمہیں خبر نہیں میرا یار آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے. تو یہ جو آخری ہچکی ہوتی ہے نا، یہ فیصلہ کر جاتی ہے کہ بندے نے کیا کمایا، کیا گنوایا، کیا اس نے حاصل کیا، کیا اس نے کھو دیا. وہ فیصلہ کر دیتی ہے. تو یہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرتے ہیں، آج میں چاہوں گا کہ اس عہد کے کچھ پہلوؤں کا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں. میں نے سورہ انعام اس کی آیت نمبر 152 کے آخری الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اسی پہ میں کچھ کلام کرتا ہوں آپ سے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا لیا ہے جی، ہم نے اتنے لاکھ مرتبہ جو ہے وہ فلانا ورد کروا لیا ہے، ہم نے اتنے ہزار مرتبہ فلانا وظیفہ پڑھا لیا ہے، میں روزانہ اتنی تسبیحاں جو ہے وہ اس کی پڑھ دوں. آپ ایک تسبیح نہ پڑھیں کلمہ طیبہ کی، آپ صرف ایک بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آنکھیں بند کر کے صرف 10 بار غور کر لیں
کہ میں اس عہد وفا کو کتنا نبھا رہا ہوں، کتنا نبھا رہا ہوں. آپ نہ 100 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ صرف پڑھیں نماز کے بعد، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ میں نے اس عہد وفا کو کتنا نبھایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، 1,00,000 بار کیا ہوا ذکر ایک طرف، اور یہ 10 بار کیا ہوا غور و فکر ایک طرف. جس منزل پہ آپ کو یہ پہنچائے گا نا، اس منزل پہ وہ نہیں پہنچا سکتا. ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب مجھے یہاں پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے. سورہ انعام کی آیت کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام ہے. لیکن ہم نے بڑی میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاضمے بڑے مضبوط ہو گئے ہیں. ہم چیزیں نا بڑی آسانی سے ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں. یہ نام سن کے تو ویسے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے، ہمارے دلوں سے غفلت کیوں نہیں بھاگتی؟ ہم اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اونچا نام. سید سنن ابن ماجہ میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن ترمذی میں، 3 صحاح ستہ کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، وفی روایت ان اللہ عز وجل وضع الحق فی علی لسان عمر وفی قلبہ او کما قال. فرمایا کہ میرے اللہ رب العالمین نے میرے عمر پہ یہ کمال کرم کیا ہے کہ اس کے دل میں بھی حق رکھ دیا ہے، اس کی زبان پہ بھی حق جاری کر دیا. فاروق اعظم اعلی حضرت نے اسی لیے انہی حدیث کا ترجمہ کیا تھا، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ فاروق اعظم رضی اللہ، ان کا میں ایک قول آپ کو ان کی اس فضیلت کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں. اس سے حافظ ابن قیم اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ، اس کا معنی یہ ہے سعادت کے گھر کی چابیاں، سعادت کے گھر کی چابیاں. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے مختلف قرآن و حدیث کی چیزوں کو بیان کیا. یہ سیدنا فاروق اعظم کا قول حافظ ابن قیم اپنی اس کتاب میں لائے ہیں. ذرا قول سنیے، ایک بالکل نیا میسج ہے. میں چاہوں گا کہ کم سے کم یہ میسج اس پورے ہفتے میں آپ کسی اور کو نہ صحیح اپنے بچوں کو تو ضرور سمجھائیں، نا ضرور سمجھائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو آپ 12 بجے آپ نے کوشش شروع کر دی ہوگی، یار ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، غسل کیا ہوگا، کپڑے پہنے ہوں گے، پھر آپ نے اپنی سواری کو چیک کیا ہوگا، پھر آپ ٹریول کر کے آئے ہوں گے، پھر آپ یہاں پہ بیٹھ کے منتظر رہے، پھر اب ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے. یہ جو ساری کوشش و کاوش کرتے ہیں، ذرا اس کی سگنیفیکینس دیکھیے، اس کی اہمیت اور قدر و منزلت دیکھیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، سرزمین عرب پر ایک وادی ہے جسے وادی تہامہ کہتے ہیں، وادی تہامہ. اچھا، پورا عرب جو ہے وہ پہاڑی علاقوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس وادی تہامہ کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ جو پہاڑ پائے جاتے ہیں وہ پورے عرب کے پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. وہ فلک بوس پہاڑ، جیسے ہمارے کاغان، ناران، آپ گلگت ادھر چلے جائیں تو بڑے ہائی سکائی ماؤنٹین ہوتے ہیں، یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. تو بڑے بڑے اونچے پہاڑ، فلک بوس پہاڑ وادی تہامہ میں پائے جاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان الرجل لیخرج من منزلہ وعلیہ من الذنوب مثل جبال تہامہ. فرمایا ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، اور جب گھر سے نکلتا ہے نا، پاؤں دروازے سے باہر نکالتا ہے، تو اس کے اوپر تہامہ پہاڑوں جتنے گناہوں کے انبار ہوتے ہیں، اتنے اس کے اوپر گناہ ہوتے ہیں. فرمایا پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ گھر سے نکل کے نا کسی مجلس علم میں چلا جاتا ہے. کہاں؟ مجلس علم میں چلا جاتا ہے، جہاں علم جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، علم ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، جہاں نوٹ نہیں پھینکے جا رہے ہوتے، نوٹ بکھیرے نہیں جا رہے ہوتے، نوٹ سمیٹے نہیں جا رہے ہوتے، جہاں پہ ساؤنڈ سسٹم کی ایکو جو ہے وہ انجوائے نہیں کی جا رہی ہوتی.
جہاں سماعتوں کو حظ نہیں دیا جا رہا ہوتا، جہاں پر کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ علم کی بات، علم ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں وہ اس مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، فسمع العلم، اور وہ کوئی علم کی بات سنتا ہے، اور علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ فرمایا وہ جب علم کی بات سنتا ہے نا، خافا، تو اس بات سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نا اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے تابا، وہاں بیٹھا بیٹھا اللہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ بس آج کے بعد میں اس راہ کو چھوڑتا ہوں اور اس راہ کا انتخاب کرتا ہوں، آج کے بعد میں اس راہ پہ چلوں گا۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے 3 بار کہا راغم انفو، راغم انفو، راغم انفو۔ فرمایا اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ خاک آلود ہو اس کی ناک، وہ تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو، برباد ہو۔ 3 بار جب آپ نے ریپیٹڈلی کہا نا، تو صحابہ کرام ڈر گئے، ہمت کر کے پوچھا آقا جی کون؟ تو آقا علیہ السلام، یہ بچے ذرا غور سے سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 بار میں نے بد دعا اس شخص کے لیے کی ہے، تباہی کی، بربادی کی، ہلاکت کی، مٹی میں مل جانے کی۔ فرمایا جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور وہ ان کو راضی کر کے جنتی نہیں بن سکا۔ اب دیکھیں نا بات پلے پر، علم کی بات، رحمت کونین کا فرمان، جوانوں کے پلے پڑ گیا، ان کی سماعتوں سے ٹکرا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد بوڑھے ماں باپ اگنور کرنے کے لیے ہیں یا وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنی آنکھوں اور سر کے تاج بنانے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، ان کو کانٹا بھی نہ چبھے، ان کو ہلکی سی بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں یہ امام زین العابدین جب کھانا کھاتے نا، میں اللہ کرے کہ میرے ذہن میں صحیح بات مستحضر ہو، یہ ہیں یا حضرت اسامہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات ہے۔ اچھا جب یہ کھانا کھاتے نا تو اپنی والدہ کو کھانا پیش کرتے تو بیٹھے دیکھتے رہتے، ادھر ادھر کے کام کرتے، جب والدہ کھانا کھا لیتی تو پھر بعد میں خود کھانا کھاتے۔ تو کسی نے کہا جی سارے اکٹھے مل کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ اپنی امی جان کے ساتھ اکٹھے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو ذرا جواب سنیے، انہوں نے کہا میں اس ڈر سے نہیں کھاتا کہ ممکن ہے کسی بوٹی پہ، کسی روٹی کے ٹکڑے پہ، کسی چیز پہ ان کی نظر ہو اور وہ ان کا دل کر رہا ہو کہ یہ میں کھاؤں گی اور میں اٹھا کے وہ پہلے کھا لوں تو کہیں اسی سبب سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں اس حیا کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، اور جب وہ کھا لیتی ہے تو ان کا بچا ہوا کھاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علم کی بات سنتا ہے، اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف پیدا یقیناً ہوتا ہے جہاں پہ اہل علم بیٹھے آپس میں کوئی بات ڈسکس کر رہے ہوں، جہاں پہ اللہ کے اتنے سارے نیک لوگ جمع ہوں، اس مجلس پہ اپنی برکات اور اپنے انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے اتر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی اپنی جگہ پہ برکتیں، اپنی جگہ پہ برکتیں۔ فرمایا وہ ڈر جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، راستے کو چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے، عہد وفا کو بھولتا نہیں، بھولا ہوا عہد وفا یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ اٹھ کے گھر جب واپس آتا ہے نا، نکلا تھا دروازے سے تو تہامہ وادی کے پہاڑوں جتنا بوجھ تھا، پلٹ کے جب گھر سے انٹر ہوتا ہے لیس علیہ ذنب واحد، فرمایا اس کے ذمے ایک گناہ بھی باقی نہیں رہا۔ اس مجلس علم کے فیض نے اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہمیشہ لا تفارقوا مجالس العلماء، زندگی بھر کبھی اہل علم کی مجلس سے دور نہ جانا، علماء کی مجلس علم میں شامل ہوتے رہنا، وہاں سے جو تمہیں خیرات ملے گی۔ دیکھ مسجد نبوی میں 2 حلقے لگے ہوئے ہیں صحابہ کے، ایک صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرے حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ علم کی آپس میں تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے کاشانہ نور سے باہر آپ نے دونوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء علی خیر وہؤلاء علی خیر، یہ بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں پسند یہ کرتا ہوں کہ میں ذکر کرنے والوں کی بجائے علم سیکھنے اور سکھلانے والوں کے ساتھ بیٹھوں۔ آپ ان کی مجلس میں بیٹھے اور سارا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے گزارا۔ تو علم کی اتنی اہمیت، ہمارے ہاں علم کی مجلسیں ویران ہو گئیں، بے آباد ہو گئیں۔
وہاں علم نہ رہا. اگر علم کیسے رہے؟ خالی علم کسی کو اٹریکٹ نہیں کرتا. علم تب کسی کو متاثر کرتا ہے جب وہ علم نافع ہو، اور علم نافع تب بنتا ہے جب آپ کا خود اس پر کیا ہو؟ عمل ہو. جھوٹا باپ کروڑ بار بھی بچے کو کہے سچ بولو، وہ نہیں بولے گا. سچا باپ ایک مرتبہ کہہ دے، بیٹا کبھی جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بے نمازی باپ لاکھ دعائیں مانگتا رہے، میرا پتر نمازی بن جائے، میری اولاد بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، کتے غلط رستے تے نہ ٹر پوے، معاشرے کے کہیں رو میں بہ نہ جائے، کبھی اس کی دعا اس حق میں قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ جس راہ پہ اولاد کے لیے اللہ کے حضور میں فریاد کر رہا ہے، خود اس راہ پہ چلنا اس کو گوارا نہیں ہے، خود چل نہیں رہا اس کے اوپر. تو دوستان عزیز، مجلس علم، خیر یہ میں نے بات اس لیے کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جب کسی مجلس علم میں جاتے ہیں تو آپ کا مقدر کس عروج پہ ہوتا ہے اور آپ کس راہ کے مسافر ہوتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، فرمایا اللہ تمہیں تاکیداً یہ آرڈر کر رہا ہے، اور یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ نصیحت حاصل کرو. دوستان عزیز، آپ اسی آیت نمبر 152 کو پڑھیں نا، تو ان لفظوں کے پیچھے اللہ رب العالمین نے 3 آرڈر دیے ہیں. نمبر 1 فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو ہضم نہیں کرنا، کسی یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. دوسرا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کاروباری معاملات میں جب بھی ناپ تول کا معاملہ آئے تو ہمیشہ اس میں پورا ناپنا اور تولنا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی. بزنس امانت و دیانت سے کرنا ہے. تیسرا حکم فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کسی معاملے میں گواہی دینی پڑ جائے، کسی معاملے کو ڈسکس کرنا پڑ جائے، تو سامنے سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ ہو، ہمسایہ ہی کیوں نہ ہو، محلے دار ہی کیوں نہ ہو، جگری یار ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اگر وہ غلط ہے تو تم نے اس کو غلط کہنا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تم نے اس کو ٹھیک کہنا ہے، عدل کے دامن کو نہیں چھوڑنا. یہ 3 حکم بیان کر کے کون کون سے؟ یتیم کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، دوسرا بزنس ہمیشہ امانت و دیانت سے کرنا ہے، تیسرا کہ اگر کسی جگہ پہ گواہی دینی پڑ جائے تو کس کا ساتھ دینا ہے؟ عدل کا، انصاف کا، حق کا. یہ 3 چیزیں بیان کر کے قرآن نے کہا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور کچھ نہیں ہے، وہ احکام ہیں جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، ان پہ عمل کرو. تو رب کہتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے میرے بندو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے تم پورے کرو، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں پورے کرتا ہوں. آپ ایک پلمبر سے، الیکٹریشین سے، مزدور سے، مستری سے، ٹھیکیدار سے شروع ہو جائیں اور کارخانے دار تک چلے جائیں. آپ ایک طالب علم سے شروع ہو جائیں اور پی ایچ ڈی انٹلیکچوئل تک چلے جائیں. اللہ ماشاء اللہ، ایکسیپشنز آل آلویز دیئر، مستثنا چند چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایز اے ہول ہمارا معاشرہ مطلب اس نہج پہ چلا گیا ہے کہ آپ نے گھر میں ایک بجلی کا کنیکشن ٹھیک کرانا ہو نا تو آپ کو 10 بار فون کرنا پڑتا ہے، میں ابھی آ رہا ہوں جی، میں دوپہر کو آ رہا ہوں جی، میں شام کو آ رہا ہوں. اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں مطلب ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ وہ اچھے، انہیں عہد اللہ یاد ہے، انہیں رب سے کیا ہوا عہد وفا کیا ہے یاد ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے اگر وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا، انہیں یاد ہے. میں ایز اے ہول معاشرے کے اس روگ پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وعدہ کرنا، وعدہ توڑنا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اس کی کوئی دور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی غلط کام ہے. آپ ذرا قرآن مجید کی طرف آئے نا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے نا سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا یاد رکھنا اس قرآن کو پڑھنے، سننے، پڑھانے، سنانے اور اس سے تعلق جوڑنے والا، اس کو سیکھنے والا، فرمایا وہ 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن سے ہدایت کا نور پا لیتے ہیں،
اور کچھ لوگ ہیں جو اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد گمراہ اور بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ ضلالتوں کی وادیوں میں بھٹک جاتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ خارجیوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کس بنیاد پہ کیا تھا؟ کس بنیاد پہ؟ ہسٹری پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے حکم مقرر کیے نا کہ ایک بندہ ہماری طرف سے، دوسرا بندہ امیر معاویہ کی طرف سے، دونوں مل کے جو ڈیسیژن کریں گے اس کے مطابق، تو خارجیوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان الحکم الا للہ، ان کا ہم کسی بندے کا حکم نہیں مانیں گے، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل او کما قال، انہوں نے کہا ظالموں نے کلمہ حق کا پڑھا ہے قرآن سے، لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن آگے کر رہے ہیں، جو اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ اپنی اناؤں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے قرآن کو مس یوز کرنا۔ تو دوستان عزیز، قرآن مجید نے کہا بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بندہ سوچتا رہتا ہے یار میں تے رمضان 3 قرآن پڑھے سن، میں تے رمضان شبینہ بھی سنیا سی، میں نے تو رمضان المبارک میں تراویحوں میں مصلی بھی سنایا تھا، میں نے تو جناب درس قرآن میں بھی رمضان المبارک میں ہم نے دورۃ القرآن بھی کیا تھا۔ بندہ یہ سوچتا رہتا ہے، لیکن جو اگلا ذرا رزلٹ ہے اس پہ غور کریں۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو رب سے کیے وعدے پورے نہیں نہ کرتے، وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے۔ یہ وعدہ خلافی اور وعدہ توڑنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت دیکھیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اگر کوئی بچوں میں سے مجھے ان کی اسپیشیلٹی بتائے نا تو میں 500 روپیہ اس کو انعام دوں گا، اس بچے کو۔ ہر صحابی کی کوئی ایک بات اسپیشیلٹی کی ہوتی ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے آپ بیٹا آپ کو کوئی پوچھا جائے نیوٹن، تو آپ اس کی 2-4 باتیں بتائیں گے کہ وہ اس وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو رحمت کونین کے یہ صحابی بہت مشہور و معروف صحابی ہیں، تو اگر کوئی بچہ مجھے بتائے تو 500 روپیہ میں اس کو انعام دوں گا کہ اس صحابی کی اسپیشیلٹی کیا تھی۔ کوئی بچہ شاباش بتائے مجھے، 17-18 سال کی عمر تک، میٹرک تک کے بچے بتا دیں، میٹرک تک کے بچے بتا دیں، کوئی بچہ بتائے تو میں چاہتا ہوں کہ، اور میرا دل ٹھنڈا ہوگا اس بات پہ کہ الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں انہیں اپنے اصل جو ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے۔ بدقسمتی اور بد نصیبی دیکھیے کہ جس قوم کا پہلا حکم آیا تھا اقرا، پڑھو، اس قوم کا رول ماڈل کارٹون بن گئے۔ یار ہمارے رول ماڈل تو اہل علم ہونے چاہیے تھے، صاحبان علم ہونے چاہیے تھے، صاحبان فکر ہونے چاہیے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے کوئی بچہ یا میں بات کو بیٹے آگے لے کے چلوں؟ چلے میں بات، جی بیٹے کیا بیٹے؟ نہیں بیٹے یہ ان کی اسپیشیلٹی نہیں ہے، ان کی اسپیشیلٹی نہیں ہے حضور کے ساتھ۔ جی بیٹے باہر بیٹھا ہوا ایک بیٹا ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، بتائیے بیٹا شاباش۔ یہ دروازہ بیٹے کھول دیں ذرا، ادھر سے اندر آ جاؤ بیٹے، ادھر سے اندر آ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نہیں بیٹے وہ معاذ ابن جبل تھے، یہ اور ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلے انشاءاللہ یہ موقع پھر بھی میں آپ کو دوں گا، لیکن میں اب بات کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ، رازدار مصطفیٰ۔ حضرت حذیفہ کیا ہے؟ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی باتیں جو آقا علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں کرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں کرتے تھے، وہ آپ کسی اور صحابی سے نہیں کرتے تھے۔ جو خاص سیکرٹ کی باتیں ہوتی تھی نا، وہ آپ حضرت حذیفہ بن یمان سے کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت قریب، حضور کے قریب صحابی تھے۔ میں نے انہی کی وہ بات بتائی نا کہ موت آئی تو ان کا مرحبا بالموت، اے آنے والی موت خوش آمدید، اور لوگ حیران ہوئے تو کہا جا حبیبی، وہ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے ہیں۔
یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار سر کہتے ہیں راز کو، سیکرٹ کو، اسرار اس کی جمع ہوتی ہے، صاحب و سر رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار حضرت حذیفہ. وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں سنانے لگا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور میرے والد حضرت حسیل، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حسیل، ان کے والد کا لقب تھا یمان، تو ان کو حضرت حذیفہ بن حسیل نہیں کہتے تھے، حذیفہ بن یمان کہتے تھے. کہتے ہیں ہم 2 ہجری میں نا جب بدر کا مارکہ بپا ہوا، حق و باطل کی پہلی جنگ اور بہت بڑی جنگ، قرآن مجید میں سورہ انفال ساری کی ساری غزوہ بدر کو بیان کرتی ہے. کہتے جب وہ ہوا نا تو ہم جا رہے تھے آقا کے لشکر میں شمولیت کے لیے، تو راستے میں کافروں کے لوگوں نے نا ہمیں اریسٹ کر لیا، ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے. کہتے جب ان کے ہتھے چڑھے نا تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ وعدہ اور عہد اس کی اہمیت کیا ہے. جب ان کے ہتھے چڑھے تو انہوں نے کہا تریدون محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہو ان کا ساتھ دینے کے لیے؟ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے جان بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے ہم نے کہا نرید المدینہ، ہم تو مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، شہر مدینہ جا رہے ہیں. آقا ادھر ہی تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا پھر ہم سے وعدہ کرو کہ اگر ہماری ان سے لڑائی ہوئی تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، تم ان کا ساتھ نہیں دو گے. چونکہ کافروں کو یہ پتا تھا کہ جو ایک بار جا کے مل لیتا ہے پھر وہ کسی اور کا نہیں رہتا، وہ انہی کی قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے، انہی کی غلامی کو اپنے لیے وہ اعزاز سمجھتا ہے. ان کا وعدہ کرو کہ تم ان کا ساتھ نہیں دو گے. بلکہ وہ مجھے یاد آ گیا کہ آقا کے ساتھ صحابہ کا تعلق کیا تھا، ضرباں تے تقسیمہ کر کے، صحابہ کا عقیدہ تھا ضرباں تے تقسیمہ کر کے ساڈا کل اثاثہ تو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دنیا کے نفع و نقصان سارے ضربے تقسیمیں کر لینا تو ہمارا کل اثاثہ آپ سے نسبت غلامی ہے، آپ کے در سے جڑ جانا ہے، آپ کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے. تو کہتے ہم گئے حضور کے پاس، انہوں نے چھوڑ دیا، ہم چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے بدر کے لیے. تو کہتے ہم نے کہا یا رسول اللہ اس طرح راستے میں ہم اریسٹ ہو گئے تھے، پھر اس طرح گفت و شنید ہوئی، پھر انہوں نے ہم سے وعدہ لیا اور پھر ہم آ گئے. تو کہتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں 27 رحمت کونین کی زندگی میں ہونے والے غزوات میں 26 میں شریک ہوا ہوں، ایک میں شریک نہیں ہوا. آقا نے فرمایا حذیفہ وعدہ کر لیا تھا؟ کہا جی حضور وعدہ کر لیا تھا. فرمایا پھر جاؤ، اب تم ہمارے ساتھ بدر نہیں جا سکتے، مدینہ طیبہ چلے جاؤ. کافروں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے. مطلب ہم تو کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں عہد کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، میثاق کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، زبان سے نکلے ہوئے قول کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملنے والی برکات کے لیے وہ اتنی اہم بنیاد ہوتا ہے، اہم بنیاد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت نزاع ہے آپ پر، اور اس کو امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب الصمت، خاموشی کے فضائل پہ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر سے آبی ہیں، فاروق اعظم کے نور نظر فرزند ارجمند. جب ان کا وقت نزاع آیا نا تو کہتے ہیں انہوں نے نا لوگوں کو جو قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے تھے، عقیدت مند، رشتہ دار، بیٹے، سارے ان کو بلایا. ان کا یار فلاں بندے کو بلا کے لاؤ. فلاں بندے کو بلایا گیا. ان کا اس نے ایک مرتبہ نا مجھ سے، دیکھیے اہل ایمان کو فکر کیا لگی ہوتی ہے، ہمیں بھی فکریں لگتی ہیں کہ یارو میں چیک سائن نہیں کیتے پتہ نہیں باج کی بنے گا، وہ میں فلانی ٹرانسفر نہیں کی تھی پتہ نہیں کیا بنے گا. صحابہ کرام جو ہمارے رول ماڈل ہیں ان کی ان لمحات میں فکریں کیا ہوتی تھی. انہوں نے بلا کے کہا یار ایک مرتبہ نا اس جوان نے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، اور میں نے اس کو جواب دیا تھا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس جواب کو اس نے میرا وعدہ سمجھ لیا. میں نے بس جرنل بات کی تھی، اس سے کوئی رشتہ دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس نے اس میرے جواب کو میرا کیا سمجھ لیا؟ وعدہ سمجھ لیا. تو میں کل سے بے چین اور بے قرار ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کہیں وہ وعدہ سمجھ رہا ہو اور تو وہ وعدہ پورے کیے بغیر دنیا سے چلے جائے. 1/3 منافقت لے کے جائے گا ساتھ اپنے، 1/3
منافقت لے کے جائے گا. تیرے پاس صرف جو ہے وہ 66% ایمان ہوگا اور 33% تیرے پاس کیا ہوگی؟ منافقت ہوگی. کیوں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق وان صلی وصام. فرمایا ایک شخص 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، روزہ دار، رمضان کے سارے روزے رکھنے والا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہے نا کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے، تو فرمایا 3 چیزوں سے اپنا انالیسس کرے. فرمایا اگر وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے 33% اس کے اندر منافقت ہے. اگر وہ کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے 66% اس کے اندر منافقت ہے. اور فرمایا اگر وہ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کرتا 100% اس کے اندر کیا ہے؟ منافقت ہے. ان کا یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ شاید انہوں نے بیٹی کا رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا تھا اور میں اس کو پورا کیے بغیر چلا جاؤں تو 66% ایمان اور 33% منافقت لے کے جاؤں ساتھ میں. لوگوں گواہ رہنا، میں اس کے سمجھنے کی وجہ سے اپنی بیٹی کے رشتہ اس کے ساتھ دینے کا اقرار کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. یہ ہے ایمان اور یہ ہے منافقت کے بارے میں انسان کی فکر مندی اور اس کا پریشان و پشیمان ہونا. دوستان عزیز، میں گفتگو کو اس پیغام پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. آخرت کی فکر بھول بیٹھا، آخرت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض. آخرت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض. موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا؟ موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا؟ ہنستے ہنستے تو نے دنیا میں گزاری زندگی، ہنستے ہنستے تو نے دنیا میں گزاری زندگی. اب نیا زیر زمین ایک تنگ گھر کیسا لگا؟ یہ تنگ گھر ہر کسی کے انتظار میں ہے. وہ جو نیا گھر ہمارے لیے تیاری کر رہا ہے وہ اچانک آ جائے گا اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو آج میں نے کچھ ابتدائی باتیں کی ہیں اسی ٹاپک کو لے کے، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بھی چلیں گے. اور بات وہی ہے کہ عہد وفا کو بھولنے والوں سوچو رب سب دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں اس سوچ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا